اور اسی طریقے سے اب جو وقت آ گیا وہ بڑا خطرناک ہے، اور مڈ ٹرم بھی ہارے گا، اترے گا بھی صحیح اور جان سے بھی جا سکتا ہے۔ اور امریکہ میں فساد بھی شروع ہونے لگا 20 کے بعد، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو سینیریو بن رہا ہے، پاکستان انڈیا بھی بنتا جا رہا ہے اس 20 کے بعد سے، اور یہ اب کریٹیکل فیز میں ہم انٹر ہو جائیں گے، اور مودی کے اترنے کے بھی چانسز ہوں گے، انڈیا میں انرسٹ کے چانسز ہوں گے، سب کمنگ۔ اس میں آج اور کل کا دن امپورٹنٹ ہوگا یورپ پہ کسی بہت بڑے اٹیک کا، یوکرائن پہ کہہ لیں یا کسی نئے یورپین کنٹری پہ بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 19 جون 2026 اور آج جمعہ ہے، سب کو بہت بہت ناظرین جمعہ مبارک۔ ناظرین، ابھی معاہدے کی سیاہی جو ہے وہ سوکھی نہیں تھی، 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے اس معاہدے کو۔ جے ڈی وائنس کا کل ہم نے دیکھا، جو نائب صدر ہے، اس نے اسرائیل کے خلاف پریس کانفرنس کی اور بولا تمہاری حیثیت کیا ہے جو ٹرمپ کے خلاف تم بات کرو۔ مطلب اب بات اس طرف آ چکی ہے اور بہت ہی غصے میں اس نے پریس کانفرنس کی، اور جے ڈی وائس نے یہ بھی بولا کہ ٹرمپ فرسٹریٹ تھا کہ جب بھی معاہدہ ہونے لگتا ہے کہ کبھی بیروت پر اٹیک کر دیا جاتا ہے اور کبھی لبنان پر، اور ہم ایران کے اب ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور اسرائیل کو پیس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تو کچھ باتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بڑی میڈیا ٹاک پہ اس نے باتیں کی ہیں اور بڑی چیزیں جو ہیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بھی آپس میں کھٹائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جی تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، مطلب انگلش میں اس نے بولا ہے، اردو اس کا یہی ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ کو بتائیں کہ یاہو نے پوری کمپین سٹارٹ کر دی ہے امریکہ کے خلاف، اور میڈیا کے تھرو وہاں پر کہہ رہا ہے، چیزیں پھیلا رہا ہے نیگیٹو قسم کی۔ اب لگ رہا ہے کہ کوئی معاملات جو ہیں بگڑنے کی طرف چل رہے ہیں۔ اور دوسرا ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ لبنان پر بہت بڑا حملہ ہو گیا کل رات، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 13 شہادتیں ایک جگہ پہ ہوئی ہیں، پھر ملبے کے نیچے جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے ہیں، اور ایک موٹر سائیکل پہ بندہ جا رہا تھا وہ اس میں شہید ہو گیا۔ اور حزب اللہ کا جواب دیا گیا اسرائیل کی طرف سے، یہ خبریں اسرائیل میڈیا بتا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آئل کی پرائس پھر انکریز کرنے لگ گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، پھر ایک دیکھا گیا ہے، کچھ لوگ بتا رہے ہیں پاکستان میں تو کہہ رہے ہیں سستا ہوگا، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں دوبارہ سے اس نے جمپ ماری ہے۔ اچھا، ایک تو یہ معاہدے کی بات تو ہو رہی تھی، ساتھ یوکرین نے بہت بڑا حملہ جو ماسکو پر کیا تھا، وہاں پر کالے بادل جو تھے ان کا راج تھا، اور ساتھ کالی جو کہتے ہیں نا بارش تیل کی ماسکو میں، وہ بھی دیکھی گئی۔ یہ تو ایران اور امریکہ تو دور دور تھے، یہ اب ساتھ ساتھ جو کنٹریز ہیں یوکرین اور رشیا، ان میں بہت بڑا فساد سامنے آ رہا ہے، اور اب پیوٹن نے بھی فیصلہ کر لیا کہ بہت بڑا اٹیک وہ کرے گا۔ اچھا، ابھی دیکھا جائے تو آج 19 جون ہے، اسامہ علی صاحب نے بولا تھا کہ 20 جون تک آپ اس طرح کے واقعات دیکھتے رہیں گے، یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اسٹرالوجی اس پر یہ کہہ رہی ہے۔ آگے کے پوائنٹ جو ڈیز چیزیں گزریں گی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ نیچے نا کچھ کمنٹس کرتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا، بہت سارے پیار تو کرتے ہیں، لیکن پیار کے اندر کھٹائی ڈالنے والے جو جیلس ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی کمنٹس جو ہیں وہ کر رہے تھے، جی گولڈ کہاں مہنگا ہو گیا، تیل کہاں اوپر چلا گیا، 600 کہا تھا اسامہ علی صاحب نے۔ مطلب اس طرح کی باتیں بھی ہیں، اس پر بھی میں اسامہ علی صاحب سے آج کوشچن کروں گا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کا کمنٹ ہو، میں ہر چیز اسامہ علی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اسامہ علی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوں گے۔ جرمنی کا جو انٹیلیجنس چیف ہے اس نے بھی بولا تھا کہ 2026 تک رشیا ڈائریکٹ یورپ پر حملے کرے گا، اور دوسرا کو ہوتا ہے کہ پینٹاگون نے بھی اپنی رپورٹ کے مطابق بتایا کہ 2026 کے اینڈ تک چائنا تائیوان پر بھی قبضہ کرے گا۔ یہ ان کی رپورٹس ہیں۔ آگے اسٹرالوجی کیا کہتی ہے اس پر بات کریں گے، اور محرم کے حوالے سے بھی گفتگو کی کوشش کریں گے کہ وہ شامل کریں آپ کے کمنٹس بھی جو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لوگ۔ ایک ایک بات اسامہ علی صاحب کی آج ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوگ، میں چاہوں گا کہ جو فینز ہیں محمد اسامہ علی صاحب کے نیچے کمنٹس کر کے بتائیں کہ کون سی پریڈکشن ہے جو اسامہ علی صاحب کی پوری نہیں ہوئی، کیا آپ کو غلط گائیڈ کیا، کیا صحیح گائیڈ کیا، یہ ساری باتیں نیچے بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، کل جو کویسچن مس تھا، لوگ بڑے کنسرنڈ ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے مذاکرات کے متعلق جو آپ نے پوچھا تھا، آج پہلے اس کا آنسر کر کے پھر باقی یاد کراتے جائیں تاکہ کچھ مس نہ ہو۔ اور بیٹر ہے کہ بعض اوقات وہ ایک فلو کی گفتگو میں کافی کچھ مس ہو جاتا ہے تو خیر نصیبوں کی بات، اس دن کے نصیب میں جو سننا لکھا ہے وہی ملنا ہے، وہی معلومات ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ اور عمران خان کا چارٹ ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس بھی کیا تھا،
تو خان صاحب کے جو چارٹ ہے وہ دو طریقوں سے ہم نے اس پہ بات کی، جو دونوں ڈیٹ آف برتھ اور ٹائمز کے حساب سے میں نے کہا ریڈنگ دے دیں، اور ایک کے مطابق عمران خان کو ان اینی وے باہر جانا ہے فار علاج اور وہی آپشن ہے، اور دوسرے کے مطابق ان کو کسی اور ریلوکیٹ کر دیا جائے آئسولیشن میں، مزید کنفائنڈ اس میں، اور کوئی کچھ بہتر جگہ. اور ایگزیکٹلی 13 کو یہ حرکت ہوئی تھی جو کافی دنوں بعد تھی، جو ہم نے ڈیٹ نکالی تھی اس وقت. تو اس سے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی کچھ ہوگا، اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہ جو پک رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خبر ایسی آ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے اب جو وقت آ گیا وہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اتنی دیدہ دلیری سے کسی میں بھی جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ امریکہ کو کھل کے اتنا اپنے گلے لگائے یا اتنا اس کے ساتھ وہ کرے. یہ پاکستانی قوم کبھی بھی پسند نہیں کرتی، اور اسرائیل کے لیے احتجاج ہو سڑکوں پہ اور ان کو اٹھا لیا جائے. اچھا، اس کے بعد اتنی پاپولر لیڈرشپ کو قید کر دیا جائے. تو یہ ساری جو دھونس زبردستی کا سا ماحول ہے، اور یہ نہ بتایا جائے کہ عوام کو ریلیف کیا مل رہا ہے بجٹ میں، یہ بتایا جائے کہ ہم نے سائن کروائے ہیں، پاکستان کا نام روشن ہوا ہے. سائن بھی وہ ہیں جو بچوں والے، مطلب ابھی سائن جانا ہے وہ نہیں جا رہے جی. اب سائن ہے تو یہ فارمیلٹیاں کس کے لیے کر رہے ہو؟ بس یہ چل چلا ہو رہی ہے جان بوجھ کے، نہ وہ کسی اس بات پہ اینڈ پہ آ رہے ہیں ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایران کے پوائنٹس وہیں کے وہیں ہیں، صرف فرق یہ پڑا ہے کہ پاکستان صرف ٹرمپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. بیسز اڑ گئی، طیاروں کے نقصان ہو گئے، سارے خطے کی بیسز پہ حملے ہوئے، امریکہ کے بہت نقصان، پتہ نہیں کتنے ٹریلینز کے نقصان ہو گئے. اس کے بعد حالت یہ ہے اب نئے ہرمز کھلوا نہیں پایا. اس کے بعد حالت یہ ہے رجیم چینج کر نہیں پایا، ایٹامک اس کو کچھ کر نہیں پایا، آل از فیلئر. اب وہ جب پروفائل بنے گا جیسے ٹرمپ کا کہ بھئی تم نے اپنے دور میں جو یہ اٹیمپٹ کی تھی اس کا خمیازہ کتنا تھا، یا اس کی وہ جیسے کہ بھگتنا پڑا اکانومی کو، تو ایک پیسے تو بنیں گے. اس میں لکھا جائے گا F-35 فلانا، اتنے اپاچی، اتنے بحری بیڑے، جرالڈ 5 پہلی دفعہ، ابراہیم لنکن پہلی دفعہ، فلانا پہلی دفعہ. ایک لمبا پروفائل بنے گا جس کے تحت یہ بات بنے گی کہ بھائی اتنی تو نے بربادی کرائی، رجیم چینج نہیں تو کرا سکا، تو مڈورو پہ خوش ہو گیا تھا. کہا یاد ہے نا میں نے کہا تھا یہ مڈورو سمجھ کے ادھر آ رہا ہے، ادھر اس کو کچھ اور ملے گا اور کمانڈو اتاروں گا. اچھا، اس کے بعد یہ جو اس ٹائم سچویشن ہے جو ساری جینون ہوئی، میں نے اس پہ دو باتیں. ایک کی ہے کہ اگر جینون ہے اسرائیل اور ان کا آپس کا تنازع اس ٹائم جو ٹرمپ شو کر رہا ہے، تو پھر ٹرمپ نہیں رہے گا ان اینی وے، اور مڈ ٹرم بھی ہارے گا، اترے گا بھی صحیح اور جان سے بھی جا سکتا ہے. اور امریکہ میں فساد بھی شروع ہونے لگا 20 کے بعد، میں نے پہلے ہی کہا تھا. اور اگر یہ جینون ہوا، جینون ہوگا، یہ کچھ دن کے لیے اپنی جو مارکیٹ ہے اس کو سٹیبلائز کیا جائے گا، ایک نئی تیاری کی جائے گی، اور ایران پہ ایک بہت بڑا حملہ پھر کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک نئی تیاری کے ساتھ ایران پہ ایک بہت بڑا حملہ پھر کیا جائے گا. اور جو دیکھیں ابھی تک یہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو اب بہت بڑی کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے یا کوئی ہو سکتی ہے وہ دسمبر میں جا سکتی ہے. اب دسمبر میں زیادہ بڑا ہے، دسمبر تک تیاری کریں گے، یہ پاسبلٹی ہے. یہ چھوٹے موٹے جو روٹین کے چل رہے ہیں اٹیک یہ تو پاسبل ہے، لیکن کوئی بہت بڑا کام، کیونکہ کیتو اپنی ڈائریکشن بدلے گا، کینسیرین ایریے میں آئے گا، اور وہ بڑا ٹربلس ہو سکتا ہے کیتو کا ادھر آنا پبلک کے لیے ایک بہت بڑا، یا یہی کینسیرین ایریے کے لیے ایک بہت بڑا خفیہ حملے کو بھی بتاتا ہے، خفیہ ٹنلز کو بتاتا ہے. ایران کو ہو سکتا ہے کہ اور اس سارے ایریے میں جیسے میں نے کہا تھا نئی بندرگاہیں بنے، نئی انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی جائیں، اس طرح کی چیزیں شروع ہوں گی 5 دسمبر میں. تو حملہ پھر اس کے آس پاس بہت بڑا ہوگا. تو اس لیے اب یہ سٹاک پائل پورے کریں گے، تیاری دوبارہ کریں گے، اس طرح کا ان کو ٹائم چاہیے. لیکن اس دوران یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آپ کے GCC ہیں، یہ کنٹریز ہیں
ان پہ اٹیک نہیں ہو سکتا، اس کے چانسز جی سر موجود ہیں. جی اچھا اس کے بعد جو سنیریو بن رہا ہے، پاکستان انڈیا بھی بنتا جا رہا ہے اس 20 کے بعد سے، اور یہ اب کریٹیکل فیز میں ہم انٹر ہو جائیں گے، اور مودی کے اترنے کے بھی چانسز ہوں گے، انڈیا میں انرسٹ کے چانسز ہوں گے اس اپ کمنگ اس میں، اور اپوزیشنز پہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا انڈیا میں. اس طرح کی کوئی سچویشنز بن جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک اس کی بات ہے، حزب اللہ اپنا کنٹینیو رکھے گی جس طریقے سے چل رہی ہے، اور مذہبی فساد دنیا میں جنم لیں گے. اب اس کا ہائی ٹائم ہوگا مذہب کی، لیکن سمجھ بھی آئے گی، مذہب کی طرف رجحان بھی بڑھے گا، عقل بھی آئے گی، حقیقتیں بھی کھلیں گی، اور بہت سارے لوگ مذہبی ہونے کو جا رہے ہیں اس ٹائم میں، مذہب کی طرف راغب ہو جائیں گے. وائرس اور وہ چیزیں اب مزید ایکسپیکٹڈ رہیں گی. اور باقی جہاں تک آپ نے پرائسز کی بات کی، وہ جو ہے $6,000 کو ٹچ کرے گا دسمبر 2026 میں. ابھی اس کی جو رائز ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے بننی شروع ہو جائے گی پھر دوبارہ، اور دسمبر 2026 تک یہ جا کے اپنی فل اس کو ٹچ کرے گا، اور 27 میں اور اوپر چلا جائے گا. تو اب آپ لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں بار بار، کیا بس سب گولڈ میں رکھو، جب کوئی تھوڑی سی ضرورت ہو کچھ کرنے کی تو بس توڑا اور زندگی گزاری. بس آگے گولڈ میں ہی زندگی گزارنی ہے، بس یہ سمجھ لیں. یا بکری میں کہ بکریاں بڑھیں گی، پھل دے گی، بڑھے گی نا، بچہ دے گی تو بکری بچہ دے گی تو بڑھ جائے گی. 6 ماہ والی رکھیں وہ نسل جو 6 ماہ میں بچے دے، اور آپ سمجھیں کہ وہ پھلے پھولے گی، اور ڈیفینیٹلی سال بعد کوئی ایک بچہ تو ہوگا، پیسے وہ تو اتنے ہی رہ جاتے ہیں نا. تو اور باقی ہاں ایک تو یہ ہے کہ آگے اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ اب آپ لوگ ساری زندگی گزارنی بند کر دیں کیونکہ سب گولڈ میں رکھ کے بیٹھ جائیں. پھر کوئی کام کا موقع ہے تو آپ کہیں نہیں جی اب تو 2026 کے دسمبر میں جب 6,000 کا ہوگا تب بھی بیچیں گے. پھر کہیں گے نہیں جی پھر 2027 کے جون تک تو اور اوپر چلا جائے گا، پھر کیا کریں گے. تو اس طرح تو اس نے تو اب ایسے ہی رہنا ہے کہ کاغذ نے کمزور ہی ہوتے جانا ہے نا، گولڈ اوپر نہیں جا رہا، کاغذ اپنی ویلیو، نظام حکومت اپنی ویلیو، دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ گولڈ ویلیویبل ہو رہا ہے اور کرنسیز ویک ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو پیوٹن یوکرائن کی آپ نے بات کی، پیوٹن یوکرائن جو ہے معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے، 20 تک میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑے اٹیک یورپ سائڈ پہ ہو سکتے ہیں. آج اور کل کا دن امپورٹنٹ ہوگا یورپ پہ کسی بہت بڑے اٹیک کا، یوکرائن پہ کہہ لیں یا کسی نئے یورپین کنٹری پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ ٹائم ہے کیونکہ ہم نے دیکھا مارس جب بھی نکلا ہے کوئی نہ کوئی پٹاخہ ڈال کے نکلتا ہے وہ. اس کے بعد نئی جو جہد شروع ہوگی اس میں امریکہ کے حالات خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، سڑکوں پہ انرسٹ کی خبریں، چیزیں بہت زیادہ بنیں گی. اسی طریقے سے جو یہ چائنا تائیوان، جاپان چائنا، اسی طرح پاکستان انڈیا، یہ ہائی رہنے کے چانسز ہیں. اور ایران کو کچھ دن کا ریلیف مل سکتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ 2-3 ماہ کا، لیکن اس سے زیادہ کے چانس موجود نہیں ہے کیونکہ ویری نیکسٹ اس نے پھر دوبارہ سے وہ سب شروع کر دینا ہے. تو یا تو اس کی دو باتیں ہیں، اب ایرانیوں کو ہم اگر تو کینسیرین ایریا لیں تو پھر تو ابھی سکون ہونا چاہیے، اور ان پہ بہت بڑا حملہ ہونا چاہیے دسمبر میں ایران پہ. اور ہاں اگر ہم ان کو لیو لیں، اچھا لیو لیں تب بھی جو ہے اب تک یہ دسمبر تک ان کا معاملہ چلے گا اور دسمبر میں سکون ہو جائے گا. اچھا اگر ایران کو ایران کے نام سے، جیسے انڈیا، ایران، تو ٹورس لے لیں نام سے، تو پھر تو اب اصل کہانی شروع ہوگی. جو مارز پراپرلی پبلک کے ہاؤس میں آئے گا، پبلک پہ پریشرز، پبلک پہ فوجیں چڑھنے کی باتیں، پبلک پہ یہ ساری چیزیں مزید بڑھتی بتاتا ہے. تو یہ سچویشن بھی اس ٹائم بلڈ ہوگی. باقی اسرائیل کا جہاں تک رہ گیا سوال، اسرائیل نے تو اب اپنے آپ کو، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی گریٹر اسرائیل بننا ہے، وہ بن چکا ہے اور اب ختم ہوگا، میرا یہ ماننا ہے. کسی کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے.
اور کوئی غزوہ ہند نہیں ہے, کوئی ایسی کہانی نہیں ہے, یہ ساری کی ساری فیک پروپیگیٹڈ وہ ہیں. اس کی ایک روایت, اور وہ بھی روایت جس میں پراپرلی کوئی وہ مینشن نہیں, اور دوسرا ایک مطلب متواتر بھی نہ ہو, کوئی بات بھی نہ ہو, اور ایک روایت کی بیس پہ اتنے ٹی وی پروگرام کر دیے جائیں اور کہانیاں گیڑی جائیں. یہ عوام کو بس وہ الجھانے کی وجہ سے کہتے ہیں نا ایک چال ہی ہے, اور کچھ نہیں ہے. گریٹر اسرائیل بن چکا, گریٹر اسرائیل اپنی ہولڈ دکھاتا ہے. اگر میری بات کسی کو لگتی ہے کہ گریٹر اسرائیل نہیں ہے فارم اس خطے میں, تو یو اے ای اور یہ سارے ممالک پہ جتنے بھی اڈے نکلے, تو ایران جنگ تھی نا اسرائیل کے ساتھ, تو ان کے اڈوں سے میزائل کیوں چلے اور پھر واپس میزائل کیوں لگے؟ سارے اسی کے نکلے, سارے اسی کے نکلے. اچھا, اس کے بعد آپ کر کے دکھاؤ, فلک کر کے دکھایا احتجاج پاکستان میں. سینیٹر مشتاق نے اسرائیل کے خلاف کیا تھا نا, اٹھا لیا. کیوں بھائی؟ حالانکہ ہم تو مانتے ہی نہیں. ہاں, اب یہ دیکھو فلک اسرائیل کا نام پہ بھی گھبراتا ہے. ابھی ہم ٹی وی پہ بھی نہیں لے سکتے, یہاں بھی نہیں لے سکتے, یہ بھی بند ہو جائے گا پروگرام. کہیں زیادہ ہم نے بات کر دی تو نہ وہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, پھر روزی روٹی بھی گئی, تو پھر دجال کا ہوٹ وہ آ نہ گیا کہ وہ راضی کیا, پھر رزق وہ دے رہا ہے, تو اب اس کی مرضی کے خلاف نہیں بولنا. وہ جیسے راضی رہے گا ویسے راضی رہنا ہے. اور ایک آنکھ اس کی ہے نا, اس ایک آنکھ سے کمائی ہو رہی ہے, اس ایک آنکھ سے ہی سب چل رہا ہے. یہ ایک آنکھ ہی آپریٹ کر رہی ہے, اور آپ کو ڈر اسی ایک آنکھ کا ہے. وہ چلان نہ ہو جائے, کیمرہ دیکھ رہا ہے فلانا, اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی چکر نہیں. اللہ کے مقابلے میں یہ آنکھ کریٹ کر دی گئی ہے. اب کرام الکاتبین سے زیادہ ڈیٹا اس کے پاس ہے جو فیس بک پہ کا وٹ آئی ایم میٹنگ, وٹ ویئر آئی ایم گوئنگ, ہر گناہ ثواب, آواز جا رہی ہے, ریکمنڈیشن, خیالوں سے. اب تو مجھے لگتا ہے کئی دفعہ خیال بھی سوچا تھا کہ فلانے کسی اسی کا ایڈ شروع ہو جاتا ہے, ایڈ ہو جاتا ہے. تو اتنا ہولڈ. اور ویسے ہمیں اپنی دعاؤں پہ یقین نہیں رہا, سجدہ کرتے ہوئے خالی سجدے ہیں, خالی ہاتھ اٹھتے ہیں, یقین کے بغیر ہیں. کہنے کو جی ہمارے امام زندہ ہیں, لیکن ہم نے سعودیہ نہیں جانا, ہم نے تو کہیں اور جانا ہے. سر چائنا تو ترقی کر اچھا, چکا ہے, آپ کو پتا ہے چائنا تو بیہیویئر بھی بتا دیتا ہے. اگر آپ چائنا میں پھیر رہے ہیں نا, تو روڈ کے اوپر تو چائنا آپ کا وہ فیس دیکھ کے بتا دے گا کہ آپ کتنے دن کے لیے چائنا میں ہیں, کیا آپ کے دل میں چل رہا ہے, آپ کس مشن پہ ہیں. اس طرح کی ٹیکنالوجی چائنا میں ہے روڈوں پہ عام. تو یہ ساری کی ساری باتیں جب کوئی کہے اسلام کی معجزاتی باتیں بتائے, تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, لیکن اب ان کو ٹیکنالوجی کی اس پہ بڑا ہوا ہے. بلکہ یہ دیکھو کہ کتنا قرآن, پھر اتنا قرآن, اتنا تعویذ ٹائپ چھوٹا سا, اور پھر اگر اس کو بھی بند کرتے جاؤ تو ایک نقطے میں سمٹ جائے ٹیکنالوجی میں. اسی طریقے سے جب علم زیادہ ہوتا جاتا ہے تو باتیں کم ہوتی جاتی ہیں. اب جیسے آج کا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ سب کو بتاؤں کہ صرف درود ہی پڑھا کریں, بس یہ معجزوں کے لیے. زندگی میں کہتے ہیں جی فلانا کام ہو جائے, فلانا کام ہو جائے, تو معجزہ دیکھنا ہے نا تو درود ہی کی کثرت کر دو بس. درود کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کھول, صلی علی محمد وآل محمد, صلی ان کے کھول میرے سامنے, اس کے مظاہر کھول, تو تاکہ وہ آپ درود پڑھتے جائیں, معجزہ دیکھتے جائیں, اور آنکھوں میں امپریس ہوتے جائیں, محبت میں اضافہ ہوتا جائے. بس یہی کہانی. تو اس لیے رحمت اس کا مطلب نہیں ہوتا, رحمت خود عربی کا ورڈ ہے. جو صلی کا مطلب رحمت کر دیتے ہیں, وہ خود عربی کا ورڈ ہے رحمت, ترجمہ صحیح نہیں ہے. بہرحال درود پڑھیں, درود اس پہ کہانی جو ہے نا, وہ مولا علی کا بھی فرمان ہے, ایک وقت آئے گا کہ صبح شام بلائیں نازل ہوں گی, تو اس وقت درود ہی پڑھنا بس. اچھا جی, اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے گولڈ کی, اب آپ کو بتا دی کہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے. تیل آپ لوگوں کا بھی چلو کل, اچھا ایک دن میں فوراً کمنٹ آنے لگ گئے بھی تیل نیچے چلا گیا جی. واقعی چلا گیا تیل 100 روپیہ نیچے فلک؟ ابھی نہیں گیا, ابھی مطلب خبریں آ رہی ہیں لیکن ابھی ہاں, تو پھر مجھے بتاؤ وہ کون سا ہو سکتا کیڑا ہے جو 5 منٹ میں نہیں نہیں نہیں, کون سا کیڑا ہے جو 5 منٹ میں وہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی معاہدہ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کے حکمران بھی اسی کا حصہ بن چکے ہیں, اسی ڈرامے بازیوں کا. مطلب خیالی پلاؤ میں سائن ہو رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر اب نہیں آ رہے, اور نہیں آ رہے تو پھر کاغذ پہ سائن, اس کا مطلب فیک سائن ہے, پہلے ہوا ہے ساری کہانی. یہ فوٹو شوٹ ووٹ پہلے سے کروائے گئے ہیں.
اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپنا انفلوئنس یوز کر کے منت ترلے سے بس اپنا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کام نکلوا لینا، مارکیٹ کو ٹرینکلائزر دینا، بس اس اچھا سے سر، زیادہ کچھ نہیں۔ تائیوان چائنا کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ ان کی بھی جنگ اب آپ چھڑے چانس گی؟ اب آگے ان کے چانس بڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور رشیا اور نیٹو؟ وہ تو ابھی 2 دن، یہ جو 2 دن آج پروگرام آپ کر رہے ہیں یہ بڑے حملے کے دن ہوتے ہیں، بہت بڑے حملے کے۔ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بہرام خان صاحب کہہ رہے ہیں فلک بھائی، اسامہ بھائی السلام علیکم، پوچھنا لازمی ہے کہ 4 رکعت نماز فرض کا پراپر طریقہ بتا دیں۔ 4 رکعت نماز کا دیکھیں یہ جو سوال ہے نا یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے جتنا آپ نے کیا، کیونکہ اس میں جب بھی میں نے تو آپ کو پتا کہ سچ بولنا ہے، اور وہ سچ جو ہے وہ پھر آپ لوگوں کے فرقوں کی نظر ہو جاتا ہے، تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ اپنی اس سے جو ہے نا خود ہی نماز سیکھیں۔ ہاں ہنٹ ٹھیک دے ہے، دیتا ہوں کہ ابو داؤد کی آیت نمبر ہے میرے خیال، سوری روایت ہے 325 سے 325 نہیں سوری 2530 2528 2527 ایسا کوئی نمبر ہے ابو داؤد میں۔ اس میں ابو سعید خدری کی روایت جو پوری کی پوری بیان ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبی کی نماز نہ دکھاؤں، کچھ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ صحابی جو پڑھتے ہیں، اور وہ نماز پڑھ کے 11 صحابہ تھے اس روایت میں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ نبی کی نماز ہے۔ تو بہتر ہے آپ جا کے اس روایت کو دیکھیں، اس روایت نماز کی، مکمل نماز کی آپ کے پاس ٹھیک ہے، کہیں نہیں ملے گی۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اتنا ٹھیک ہے نہیں منہ پر کرنا بھائی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کے علاوہ نماز کی مکمل روایت آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ روایت ٹھیک بھی ہے، کدھر ملے گی؟ ابو داؤد میں۔ مسلم اور بخاری میں آپ کو پوری نماز نہیں ملے گی، ٹھیک ہے پہلی بات۔ سر۔ تو اس لیے نماز صرف اس حدیث کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے مکمل، اور اس میں جو ہے وہ پھر آپ جا کے خود حدیث پڑھیں اور ویسی نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے سر، ابھی بھی خبر جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایرانی میزائل تیار ہو گئے اور یہ گھسنے جا رہے ہیں، اسرائیل لبنان جنگ کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ یہ ابھی بھی بریکنگ نیوز اس ٹائم پہ چل رہی ہے۔ جنگ بند ہو گئی، یہ جو دانت نکال رہے تھے جو کہہ رہے تھے بند ہو گئی، اصل تو ان کی بات ہے کہ بھی بند ہو گئی، فوراً کمنٹ آنے لگ گئے کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو بھائی جو بند ہونے کی بات تھی، بند یہ نہیں ہو رہی ابھی بھی، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ مارس اگر ٹورس میں بھی گیا تو اس کا اسپیکٹ اسکارپین ایریے پہ تو ہے ہی ہے۔ جی سی سی اسی کا کہہ رہا تھا، جی سی سی مینز ہم عرب ممالک مڈل ایسٹ لکھتے ہیں، تو اسرائیل بھی اس کے اندر ہی پھنسا بیٹھا ہے نا، لبنان بھی اسی کے اندر ہی ہے نا، تو اس لیے یہ ابھی ہم اس کو باہر نہیں نکال سکتے اس سب سے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، چلے گا، بلکہ آج بہت بڑا اٹیک ہونا ایکسپیکٹڈ ہوگا اس سائڈ پہ بھی، رشیا اور یوکرائن اور کسی نئے ملک پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، بیسٹ لیکچر اسپیشلی ویئر وی ہیو نو بہانا ٹو فالو دین آفٹر کربلا۔ ایم ایچ اب جی نام نہیں لکھا ہوا ان کا، خولا نے لکھا ہے سر یور پروڈکشن وہ 1000% ایکوریٹ، یور کوئی پیس ایگریمنٹ نہیں ہوا، ایران امریکہ ٹرپ کینسل، جنگ دوبارہ سٹارٹ ہے، اسرائیل اٹیک آن لبنان۔ مطلب وہ جو میں نے خبریں دی ہیں انہوں نے بھی 3 گھنٹے پہلے کمنٹ کی ہے۔ اچھا جی، boss, do one favor for upcoming generation children. It's possible to you become our leader like politician. You have a leadership qualities. All Pakistani capture. مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سیاست میں آ جائیں سامالی صاحب، ان شارٹ۔ اچھا یہ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ سیاست میں آ جائیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اچھا سمجھتے ہیں دین کو اور ان چیزوں کو؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو ایک یہ بھی آج کھول دوں کہ اللہ کا حکم میرے لیے میری زندگی کے دائرے کے اندر ہے کہ جو میرے دائرے کار میں ہے سامنے، مجھے اس کو ریسکیو کرنا ہے، اور جہاں تک یہ رہے گی سیاست، یہ 100 گدھے ووٹ دیں، ایک گدھا سلیکٹ کر لیں، یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑ گئی، جب دنیا کو ضرورت ہوگی، جب پاکستان کو ضرورت ہوگی، کہانی گھوم کے ادھر ہی آنی ہے، اس لیے بے فکر رہا کریں۔
उस वक्त हम मैनेज भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 100-200 लोग उंगली उठा के कहें कि हाँ जी ये हम ये सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजबूरी आपकी, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने मजबूरी के तहत लीड करना है, और कोई, क्योंकि हमारे मज़हब या अकीदे के अंदर हुकूमत हासिल करना मिशन नहीं है, और ना ही कोई अच्छी बात है, जिम्मेदारी है, और ना ही पॉलिटिक्स अप्रिशिएटेबल चीज़ है। पॉलिटिक्स भी नहीं, अल्लाह की ज़मीन पे सिर्फ अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के नुमाइंदे की हुकूमत। हम लोग तो सिर्फ वो जैसे कहते हैं कि अपनी वक्त नज़रिए ज़रूरत के तहत हेल्प आउट कर सकते हैं टू रेस्क्यू द पीपल, और अल्लाह की रबूबियत कायम करने के लिए रब के निज़ाम में जो एडिशन दे सकें वो दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा सर, ईरानी करेंसी लेने फायदा होगा, ये भी कमेंट एक आ रहा है, काफी लोगों का इस पे पता सवाल। नहीं ये कौन से मतलब साइंसदान है, मैंने तो कल सुन रहा था। बस असल में यही हो रहा है ना, फजूल रहन सहन, फजूल बुदोबाश और फजूलियात से कमाया गया पैसा फजूलियात में ही जाना है। कि क्या मतलब, करेंसी, मैं कह रहा हूँ करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहनी, आप लोग करेंसी के पीछे भाग रहे हैं। अब जिन्होंने मुआहदे पे ईरान की करेंसी ली होगी 2 दिन में, असल तो उनका कुंडा होना है ना। बिल्कुल उस टाइम पे ली होगी। बाकी इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।